السلام علیکم رحمۃ اللہ، ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. اور ناظرین محترم، اب یہ سیگمنٹ ہے ہمارا پیارا مہمان کا، اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی باصلاحیت اور معروف فنکارہ موجود ہے. دیکھیں، سینئر بھی ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، ورسٹائل بھی ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان کا شائستہ لب و لہجہ، جاذب نظر شخصیت، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی زندگی کی کئی روپ اور جہتیں ہیں. میرا چشمہ ذرا دیکھیے، میں وہاں کے رکھا ہوں. ان کی زندگی کی کئی روپ اور جہتیں ہیں، اور جب عملی زندگی میں قدم رکھا، سب سے پہلے تو یہ ٹیچر بنی، اور پھر اس کے بعد اناؤنسر بنی، پھر نیوز کاسٹر بنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نیوز رپورٹر بنی. تھینک یو بیٹا. ڈیزائنر بنی، اور پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن، خاص طور پر جو نائٹ ٹرانسمیشن تھی، وہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں وہ دیکھی جاتی تھی، اور پھر وہاں پر انہوں نے اینکر کی خدمات انجام دی. اس کے بعد جب یہ اداکاری میں آئی تو پھر اپنے اعلیٰ ترین معیار سے انہوں نے دیکھنے والوں کے دل جیت لیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو مواقع ملتے ہیں، سب کو ملتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کو موقع نہیں ملتا تو وہ غلط کہتا ہے. ملتے سب کو ہے. کون اس موقع کو کس طرح یوز اس نے کیا یا کس طرح سے کیا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مواقع سب کو ملتے ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک زمانہ تھا، اور وہ زمانہ گزرا کہ ان کا شمار ملک کی سینئر ترین اور بہت ہی زیادہ دیکھے جانے والی نیوز کاسٹرز میں ہوتا تھا. ایک زمانہ وہ گزر چکا، وہ ٹیلی ویژن پر خبریں پڑھا کرتی تھی. لیکن 1999 یہ وہ برس تھا. 1999 ویسے بھی پاکستانی سیاسی تاریخ میں بھی ایک بڑا اہم ترین سال تھا. تو اس میں احسن تالش اور عظمیٰ گیلانی صاحبہ، انہوں نے ان کے اندر چھپی فنکارہ کو ڈسکور کیا، دریافت کر لیا. اور جب ان کو ڈسکور کر لیا، دریافت کر لیا، تو پھر ایک نہایت کامیاب اداکارہ کے طور پر اپنے مداحوں کے سامنے آئیں. اور 21 سالہ ڈرامہ کریئر ان کا آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں انہوں نے ایک طویل فہرست ڈراموں کی، اڑان، ملنگی، باغی، عشق تماشا، کہیں دیپ جلے، محبت تم سے نفرت ہے، میرے چار اگر، پارسائی، پیارے افضل، اس کے علاوہ در شہوار، بے اعتبار، تتلی، ذرا یاد کر، خدا اور محبت، تم میرے پاس رہو، حاصل، ایک تمنا، خاص نہیں وہ حاصل نہیں تھا، وہ تھا خاص، اور وہ تھا ایک تمنا لا حاصل ہی رہی، اور تھوڑا سا حق، اور اس کے علاوہ غلطی شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا. آج یہ عالم ہے کہ ماشاءاللہ ڈرامے میں کوئی بھی کردار ہو، خاص طور پر اگر ماں کا کردار، جو کردار ادا کرنے کے لیے ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ یہ کردار آپ کر لیں، کیونکہ ماں کے کردار میں یہ حقیقت کا روپ بھر دیتی ہے، یا حقیقت کا رنگ اگر کہہ لیں تو اس میں یہ بھر دیتی ہے. خود بھی 3 بچوں کی ماشاءاللہ ماں ہے، سعدیہ، سلمان اور سلان. یہ بھی انہی کی طرح شوبز میں پوری ماشاءاللہ جو فیملی ہے خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہے. ہر ایک سے محبت، شفقت اور احترام سے ملتی ہیں. پہلی ملاقات میں لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، ان کی بڑی محبت، ان کی بہت مہربانی کہ انہوں نے ہمیں عزت بخشیاں تشریف لائیں. ورسٹائل فنکارہ ہیں، نام ہے ان کا صبا فیصل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اب میرے انٹرویو میں میرے پاس بولنے کو کچھ نہیں ہے، اور صرف یہ کہوں گی، آپ کو سب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں عامر صاحب. جی بالکل کہیے آپ مجھے عامر صاحب، بالکل نہیں کہ آپ مجھے کہیں، بالکل. تو تھینک یو سو مچ میرا اتنا زبردست انٹروڈکشن کروانے کے لیے. نہیں آپ بہت تفصیل سے آپ ڈیزرو کرتی ہیں. اور مجھے آج پتہ چلا کہ 1999 میں میں نے ڈرامہ انڈسٹری جوائن کی. سوچ رہے کتنا عرصہ ہو گیا، اور مجھے لگ رہا تھا میں نے 2002 میں کی ہے. 1999 جب عظمیٰ گیلانی نے آپ کو کہا. جی کتنا پرانا وقت تھا. اور یہ بڑے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو اتنے ایوارڈز ملنے چاہیے، ان کے لیے اتنا کچھ ہونا چاہیے
کہ ہم نے اپنے بڑے فنکاروں کی عزت نہیں کی. عامر صاحب میں تو یہ کہوں گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب ایوارڈ ملتا ہے نا تو ایوارڈ بھی ایک فخر کرتا ہے محسوس کہ میں کہاں جا رہا ہوں, کن ہاتھوں میں جا رہا ہوں. ایوارڈ بھی چھوٹا لگتا ہے. جی بالکل. اچھا یہ میں ان سے ابھی گفتگو جب ہم کریں گے تو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ سلمان ہو گئے, سلمان فیصل ہو گئے, ارسلان ہو گئے اور سعدیہ, یہ جو ہے یہ بھی شوبز کا حصہ ہے. اور اپنے بچوں میں انہیں سلمان فیصل کی اداکاری زیادہ پسند ہے. بالکل. اور ارسلان گلوکاری بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ بچے ان سے شکایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امی آپ کے شوبز میں ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. یہ وہ کیوں کہتے ہیں آپ کو ہے؟ وہ جی میرا جو بیٹا ہے اور بیٹی, ارسلان چھوٹا والا بیٹا اور میری بڑی بیٹی, وہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں, ہم کتنا بھی اچھا کر لیں, پرفارم کر لیں, کتنا بھی اچھا بیہیویئر رکھیں, تو تعریف بس اتنی سی ہوتی ہے کہ بچے کس کے ہیں. اور اگر ہم کہیں برا کر جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار انہوں نے برا کیا ہے, یہ کس کی اولاد ہے. اور یہ کہتے ہیں ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے اماں. ویسے تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں لیکن ہمیں اس چیز کا بہت ڈس ایڈوانٹیج ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے. اب ضروری نہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو وہ اچھا کریں گے تو عام جیسے باقی آرٹسٹ ہیں, نیو کمرز ہیں, ان کی طرح وہ بھی محنت کرتے ہیں, بلکہ انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی. صحیح. جی ہاں. اچھا آپ کو شروع سے ہی ٹک کر بیٹھ کر کام کر, گھر میں بیٹھیں گے نہیں ٹک کر, یہ تھا آپ کو کہ میں ٹک کے نہیں؟ بالکل نہیں تھا. میں کہتی تھی کچھ نیا کرنا چاہیے. جیسے میں نے ٹیچنگ میں نے میٹرک کے بعد مسرت پراچا اسکول, نام بھی یاد ہو گیا. بالکل مسرت پراچا ہوم. میں اپنے ممی ڈیڈی کو بتائے بغیر میں وہاں چلی گئی خود. ڈیبیٹر بھی تو تھی آپ؟ میں ڈیبیٹر تھی. میں کالج کے زمانے میں نرسری کے بچوں کو پڑھاتی تھی پہلے. جی ہاں مسرت پراچاز میں تو وہ بچوں کو کیا پڑھانا تھا, وہ میں اور ایک اور ٹیچر ہوا کرتی تھی طیبہ, ہم دونوں کلاسز کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے نا تو ہم ایک دوسرے کے کپڑے ڈسکس کر رہے ہوتے, کیونکہ میں خود فرسٹ ایئر میں تھی اس وقت. 500 روپے تنخواہ تھی آپ کی پہلے؟ بالکل. پہلی جو مجھے سیلری ملی وہ 500 روپیہ ملی, اور مجھے لگا 500 روپیہ بہت زیادہ. اس زمانے میں بہت ہوتے تھے. جی بہت تھے. اور یہ سب کرنے میں مجھے میرے والد نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. میرے بھائی نہیں چاہتے تھے کہ میں باہر نکلوں, کیونکہ وہ زمانہ تھا ایسا عامر صاحب کے جس میں لڑکیوں کا باہر نکل کر کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا. لیکن میرے ڈیڈی کہتے تھے کہ نہیں, مجھے اپنی بیٹی میں نا بڑا سپارک نظر آتا ہے, یہ کرے گی کچھ. تو ان کی سپورٹ سے میں نے, اور وہاں میں نے 1 سال ہی مسرت پراچاز ہوم میں. 1 سال آگے. اچھا آپ جس اسکول میں پڑھتی تھی وہاں پر کوئی پرانی ٹی وی ڈرامہ آرٹسٹ تھی وینا, ان کی بیٹی پڑھتی تھی؟ جی میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی جی ہاں, ادھر وینا ملک کی بھتیجی تھی, بھانجی تھی. تو انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو اسکول پک کرنے آتی, وہ اسکول پک کرنے آتی تھی, تو کہتی تھی کبھی آپ کو اسٹیج دیکھنا ہو تو آپ مجھے بتائیے گا. میں نے کہا اسٹیج تو نہیں, مجھے ٹی وی وزٹ کرنے کا عمارت دیکھنے کا اندر سے بڑا شوق تھا. جی ہاں. پھر جب میں گئی اور اب دل نہیں چاہتا ہوگا دیکھنے کا, اس لیے وہ صاف نہیں کرتے اسے, صفائی ستھرائی کے اندر پرانی. لیکن بتاؤں عامر, ابھی بھی میں جب پی ٹی وی جاتی ہوں نا تو وہ مجھے وہ خوشبو سے میں وہیں کہیں چلی جاتی. پرانے فرنیچر کی خوشبو ہے اصل میں وہ, اور کچھ نہیں ہے. وہ اس وجہ سے آپ وہیں کہیں چلی جاتی ہیں. فرنیچر نیا ہو جائے گا تو خوشبو بھی نہیں ہو جائے گی, خوشبو بدل. سارا لکڑی کا بنا ہوا ہے. 18 مرتبہ دیمک لگ چکی ہے وہاں. صحیح بات ہے. میں نے پچھلے سال میں رمضان ٹرانسمیشن کی تھی, اندازہ ہوا تھا وہاں. جی تو باتھ روم صحیح کروائے پی ٹی وی والے اپنے, اتنے وہاں پیسے ان کے پاس آتے ہیں. اور میں تو کہتی ہوں جو اتنے آپ سینٹرلی ایئر کنڈیشن جو ہال ہیں وہ اگر پرائیویٹ ڈراموں کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت بھی کمفرٹیبل کام کریں. میں بتاؤں آپ کو کہ اصل میں ہماری وزارت اطلاعات و نشریات نے کبھی توجہ نہیں دی, ورنہ اگر دیں تو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی جو عمارت ہے وہ خود اٹ سیلف, وہاں پر آپ اتنی بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہیں, بڑے بڑے سیٹ پہلے لگتے ہی تھے. دھوپ کنارے کا سیٹ وہاں لگا, تنہائیاں وہاں لگا, آخری چٹان تک کی شوٹنگ وہاں پر ہوئی ہے بہت ساری چیزوں کی. اور پی ٹی وی کا پھر یہ حال ہو گیا, ابھی میں کچھ عرصہ پہلے تو نہیں, کافی عرصہ پہلے میں پی ٹی وی کا ایک ڈرامہ کر رہی تھی. اب ہم ڈائلاگ بول رہے ہیں تو ڈائریکٹر صاحب نے کٹ کروا دیا. میں نے کہا کیوں کروایا, تو دیکھا تو ڈی او پی صاحب غائب تھے. میں نے کہا ڈی او پی صاحب کہاں گئے, کہتے ہیں لنچ بریک ہو گئی ہے. کل لنچ بریک ہوئی ہے, جا رہے ہیں ہم. تو یہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا تھا کہ ہم ٹی وی پہ ابھی
کیونکہ میں تو پاکستان ٹیلی ویژن میں مجھے تو بھگا دیا تھا شروع میں, تو آڈیشن میں انہوں نے کہا آپ تو بن نہیں سکتے, نکلے یہاں سے. لیکن جب میں نے بھی پچھلے سال رمضان نشریات کی, تو میں جب نشریات کے دوران اچھی بات کوئی کر رہا ہوتا تھا تو فردوس عاشق خوان بیچ میں آ جاتی, اور وہ اتنی دیر تک, آدھے گھنٹے تک وہ جا ہی نہیں رہی, اس کے بعد ساری نشریات. تو ہمارے ساتھ یہ بڑا مسئلہ تھا. تو اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کو پھر یہ جو رفیق احمد بڑائی صاحب, انہوں نے آپ سے کہا کہ اناؤنسمنٹ کرو گی؟ جی اللہ بخشے, وہ بس بڑے پیارے آدمی, بہت پیارے آدمی تھے اور بہت اچھے انسان تھے میرے. پھر ہماری رشتہ داری بھی ہوگی, میری چھوٹی بہن کی شادی ان کے بیٹے سے ہوئی, لیکن بس بیڈ لک رہی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ان کے بیٹے کی. لیکن رفیق صاحب سے ہماری محبتیں اسی طرح قائم رہی. ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو بہت بڑے آدمی تھے. جی بہت بڑے. میری کامیابی میں جی ایک رفیق احمد وڑائچ اور ایک اور ہمارے ایس این ای تھے رفیق صاحب, ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو انہوں نے آپ سے کہا, تو آپ نے کہا نہیں اناؤنسمنٹ تو نہیں, مجھے خبریں پڑھنے کا شوق ہے, چلو ٹھیک ہے میں تمہارا آڈیشن لے لیتا ہوں. پھر وہ آپ کو لے کر میک اپ روم میں گئے, وہاں بہت ساری لڑکیاں ٹہل رہی تھیں اور یاد کر رہی تھیں. تو وہاں شعیب منصور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. شعیب منصور صاحب جب وہاں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مطلب یہ تو کوئی مشکل کام لگ رہا ہے, آپ نے کہا تو مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ تو اناؤنسمنٹ کر دیں, خبریں پڑھنے کا تو اتنا مشکل کام ہے, یہ تو مجھ سے ہوگا نہیں, چلیں کر کے دیکھ لیں. لڑکیاں فیل ہو چکی تھیں جی, اور وہ تیسری دفعہ دینے آ رہی تھی آڈیشن. تو اور یہ آپ کو پتہ جب چلا کہ ان لڑکیوں کا آج فائنل آڈیشن ہے, تو آپ کی ہمت, آپ نے کہا یہ تو فائنل آڈیشن ناممکن والی بات. لیکن 25 لڑکیوں میں سے 25 فیل ہو گئیں, اور آپ واحد لڑکی تھی جو پاس ہو گئی. جسے آخر میں کہا گیا تھا آئیں آپ بھی بول لیں کیا بولنا ہے آپ نے. تو چونکہ میں مقررہ رہ چکی تھی تو ذرا بولنے میں تھوڑا سا تھا, تو وہ انہوں نے وہ تو پھر پریشان ہو گئے. وہ 25 تو ریجیکٹ ہو گئی, صرف میں سلیکٹ ہوئی. تو جب گھر آئی, بھائیوں نے پوچھا کہاں گئی تھی, آپ نے بتایا پی ٹی وی گئی تھی, تو سن کے ناراض ہوئے. ہاں بہت میرے بڑے بھائی شاہد بھائی, وہ ذرا تھوڑے سے وہ کہتے تھے یہ ناممکن. لیکن تعلیم متاثر نہیں ہونی چاہیے, یہ انہوں نے یہی کہا کہ بھائی تم پڑھ رہی ہو, ابھی تمہارا ابھی ایجوکیشن باقی ہے, تم نہیں کر سکتی ہے. اور ڈیڈی نے کہا کہ سب ہو جائے گا, ساتھ ساتھ سب ہوگا. تو ڈیڈی کی سپورٹ رہی, پھر کافی خیر پھر مان گئے. پھر جب میں ڈراموں میں آئی تو پھر ایک کھڑے ہو گئے سب کے سب کہ تم نیوز کاسٹر, اتنا ریسپیکٹیبل کام چھوڑ کے تم ڈرامہ کرو گی. اور میں خود بھی سوچتی تھی ڈرامہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے, میں خود سوچا کرتی تھی. تو بہت اچھے لوگوں کا کام, لیکن آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ بہت اچھے لوگوں کا, بہت اچھے لوگ اس میں ہیں, ایسی بات نہیں. جی بالکل. اچھا, جب آپ نے شروع میں آپ نے جب یہ اناؤنسمنٹ شروع کیا, بہت دبلی پتلی تھی جی, اور آپ کہنا چاہ رہے ہیں اب بہت موٹی ہو گئی. نہیں, میں تو آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. جی, وہ یہ کہ جنرل مینیجر قمر آفتاب صاحب, تو انہوں نے کہا آئندہ مجھے یہ دبلی پتلی لڑکی ٹیلی ویژن پہ نظر نہ آئے. تو آپ پھر گئیں, آپ نے اپنا وڑائچ صاحب کو جا کے جو ہے سارا واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے تمہارے اگلے دانت نمایاں ہو رہے ہیں, اور وہ جو 2 دانت آگے کے تھے وہ تمہیں نمایاں ہو رہے ہیں, اور اب تمہارے لیے مشکل ہے تھوڑی سی, لیکن تمہاری مطلب واپسی شاید 1-2 سال کے بعد. لیکن یہ تم تھوڑا سا جو ہے کہ دوبارہ, تو پھر آپ نے دوبارہ آڈیشن دیا, پھر دوبارہ آڈیشن کے لیے آپ آئی. اس کے بعد پھر آپ نے انٹری دی, اور 14 اگست جو اس کی یادگار اناؤنسمنٹ جو تھی, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسے کم بیک کراتا ہے. جی بالکل. یہ میں نے سے آئی بھی نکال دی تھی کیونکہ بات کرنے میں ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہاں پہ کچھ کہہ رہے ہو, کچھ کہہ تو نہیں ہے؟ اچھا, تو اس کے بعد جب آپ نے 14 اگست کو جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, وہ کیا ایسی یادگار اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ کو گریڈ اے دے دیا گیا تھا پی ٹی وی میں؟ ویسے مجھے آج تک یاد ہے وہ اناؤنسمنٹ. اور ہاں گریڈ اے وہ بھی اظہر لودھی صاحب ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہوئے تھے جی, اور اردو کی خرابی تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے. کاف اور کاف کا جو فرق ہے انہوں نے ہی مجھے سکھایا, اور انہوں نے کہا بھائی واہ یہ تو بڑی زبردست اناؤنسمنٹ کی ہے. تو یہ کس کیٹیگری میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی تو 3 ماہ ہوئے ہیں انہیں جوائن کیے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں, اس کو اے کیٹیگری دے دیں, بی میں آپ جوائن کرتے ہیں. انہوں نے کہا اے کیٹیگری دے دیں انہیں. تو مجھے فوراً پھر اے کیٹیگری مل گئی تھی. تو 1981 میں چلتے ہیں, آپ کی منگنی ہوئی.
اور پھر اس کے بعد 1994 میں آپ کی شادی ہو گئی. 84 میں. سوری 1981 میں نہیں, 1984 میں آپ کی شادی. جی 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 جی. اس زمانے میں ڈرامہ 84 بھی آیا کرتا تھا, جی ہاں, ڈرامہ 82, ڈرامہ 83, ڈرامہ 84 آیا کرتا تھا. اور شوہر صاحب کو شعبے سے کوئی لگاؤ نہیں. ان کو لگاؤ نہیں تھا. گھر کے سارے معاملات وہ ہینڈل کرتے. ان کو وہ یہ لگاؤ تھا کہ میں تھی ادھر شوبز سے, تو ان کو بس اتنا سا لگاؤ تھا کہ میری منگیتر اور پھر میری بیوی اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے 11 برس تک ایک گارمنٹ فیکٹری بھی چلائی, اور وہ گارمنٹ فیکٹری اس طرح چلائی کہ اس میں خود ڈیزائننگ کرتی تھی, خود وہاں یہ کام بھی کرتی تھی, اور اتنی اعلیٰ ڈیزائننگ کرتی تھی کہ اب میں جو نام آپ کے سامنے دو لے رہا ہوں, کلثوم نواز اور مریم نواز صاحب, وہ بھی ان کی کلائنٹس تھیں. حسین نواز صاحب کے بری کے کپڑے بھی آپ نے ڈیزائن کیے. جی بالکل. پھر دیکھو نون لیگیوں کہتے تم لوگ, میں تمہارا ذکر نہیں کرتا, دیکھو کرتا ہوں نا, جہاں اچھی کوئی بات ہوتی ہے میں ذکر کرتا ہوں. اب میں کیلیبری فونٹ میں کیسے ذکر کروں, لیکن جہاں ہے وہاں پر آپ نے کلائنٹس یہ تھیں, اور وہاں پر آپ نے اچھا فیصلہ کیا مریم صاحبہ, یہ بڑے اچھے کپڑے بناتی تھی. اب بناتی ہیں آج کل نہیں کرتی؟ میں نے پھر وہ اپنی اس مصروفیت کی وجہ سے میں نے فیکٹری بند کر دی تھی. اچھا. کیونکہ مجھے کراچی شفٹ ہونا پڑ رہا تھا, اور مجھے سب سے زیادہ یہ تھا کہ کلثوم آپا بہت ناراض ہوں گی, اور انہوں نے مجھے کہا بھی بھائی تم کچھ بھی کرو, میرے کپڑے تم بناتی رہو. تو پھر کچھ عرصہ میں نے بنا کر دیے, لیکن پھر میرے لیے مشکل ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ کلثوم نواز صاحبہ کو خریق رحمت کرے. ان کے درجات بہت پیاری خاتون, ان کے درجات. مریم, اور وہ مریم کو تو میں بھیجا کرتی تھی کپڑے سعودی عرب بھی. اور لیکن کلثوم صاحبہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ایسی میں ان سے چونکہ ساتھی طور پہ مل بھی چکا ہوں, اور ایک اچھی خاتون تھی, ایک ایسی گھردار خاتون جنہوں نے اپنے گھر کو بنایا, جنہوں نے بہرحال یہ کہ نواز شریف صاحب کو نواز شریف بنایا, اس لحاظ سے کہ وہ بڑا ایک تکلیف دہ عمل تھا جس زمانے میں وہ. یہ میں 2001 کی بات کروں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو میں پوچھوں گا قریش پور کے ساتھ آپ کو کام کرنا کیسے لگا, کیونکہ جب آپ 1984 میں شادی کے بعد پھر آپ یعنی کہ کراچی چلی آئی تھی, تو پھر جب آپ کا قریش پور کے ساتھ پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی تو آپ کو کتنا مزہ آیا, کتنا لطف آیا. قریش پور ایک خود انسٹیٹیوٹ تھے, ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھے. میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ایک شو میں, انہوں نے, میں مہمان تھا وہ میزبان تھے. اس کے بعد وہ شو آن ایئر نہیں ہوا, کیونکہ جہاں میں بات کروں گا تو وہ آن ایئر ہو نہیں سکا تھا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.